ایران کے خلاف جنگ میں مارے جانے والے امریکی فوجیوں کے تابوت امریکہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ کویتی ایئر بیس پر حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی میتیں امریکہ پہنچائی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دوور ایئر بیس پر ہلاک ہونے والے 6 امریکی فوجیوں کے تابوت وصول کیے۔ اس موقع پر میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ نے ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ یہ امریکی فوجی ایران کے خلاف جنگ میں ایرانی حملوں میں مارے گئے تھے۔ کویت میں مرنے والے امریکی فوجیوں میں میجر جیفری، چیف وارنٹ آفیسر، کیپٹن کوڈی، سارجنٹ اور دیگر شامل۔ ایرانی فضائیہ اور نیوی کا صفایا کر دیا۔ ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ امریکی صدر کی ایئر فورس ون طیارے میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پہلے کسی صدر میں ہمت نہیں تھی کہ ایران پر حملہ کرے۔ اگر ایرانی قیادت سرنڈر کرے تو پھر سرنڈر کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ ضرورت پڑنے پر ممکن ہے کہ امریکہ ایران میں زمینی فوج بھیجے جو ایرانیوں کے لیے تباہ کن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کبھی ہمارا عظیم اتحادی تھا۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جیتی ہوئی جنگوں میں شامل ہوں۔ صدر ٹرمپ نے مناب اسکول پر حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔ کہا کہ جو انہوں نے دیکھا اس کے مطابق اسکول پر ایران نے حملہ کیا۔ ایران کے میزائل سسٹمز کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران کی طرف سے زیادہ میزائل نہیں آ رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی معافی ہماری اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی فتح ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہمارے دوست ہیں اور اچھا ہوا کہ ایران نے معذرت کر دی۔ انہوں نے ایران کے مشرق وسطیٰ پر حملوں سے پیچھے ہٹنے کو سرنڈر قرار دیا اور کہا کہ ایران نے خواہش ظاہر کی ہے لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ دبئی میں ایران کا میزائل حملہ، فضائی دفاعی کارروائی کے دوران میزائل کا ملبہ دبئی میں البرشہ کے علاقے میں گاڑی پر آ کر گرا، جس کے نتیجے میں کار سوار پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق حملے سے متعلق الرٹ میسج جاری کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ڈرائیور نے گاڑی کو نہیں چھوڑا اور وہ واقعے میں جاں بحق ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر 9ویں روز بھی حملے جاری۔ تہران، یز، ہمدان اور اصفہان میں دھماکے۔ آزادی ٹاور کے قریب کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 6,668 سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ طبی مراکز اور ہلال احمر کی 13 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ شدہ کی تعداد 1,332 ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کام کے مطابق ایران کے 3,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے 43 جنگی جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ آپریشن میں فضائی، بحری اور ڈرون صلاحیت استعمال کی۔ قطر ایئر ویز کا آج سے محدود پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ایرانی حکومت کا تاحکم ثانی تہران اسٹاک ایکسچینج کو بند رکھنے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایران سمیت مشرق وسطیٰ میں نیا انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 27ویں لہر۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جدید میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ ڈرون ایران کے ساحلی علاقے کے قریب پرواز کر رہا تھا۔ ایرانی صدر کے اعلان سے پہلے یو اے ای میں الزفرہ ایئر بیس پر ڈرون حملہ۔ امریکی سیٹلائٹ کے مواصلاتی نظام، وارننگ اور فائر کنٹرول ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں تھاڈ ڈیفنس سسٹم کا ریڈار تباہ۔ بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ عراق میں امریکی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اربیل میں امریکیوں کے زیر استعمال ہوٹل پر حملہ۔ سعودی عرب کا شیبہ آئل فیلڈ کی جانب آنے والے 6 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید جھڑپیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 217 ہو گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر پر ڈرون طیارے کا حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی ڈرون طیارے نے سفارت خانوں کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ڈرون طیارے کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ڈرون طیارے کا ملبہ گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔